عمیر گھر جانے کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ یأبی عمیر الا ان یذهب الی بیتہ، یأبی عمیر الا ان یذهب الی بیتہ۔ اس طالب علم نے مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابا ذلک الطالب ان یدرس فی المدرسۃ، ابا ذلک الطالب ان یدرس فی المدرسۃ۔ میں خوشی خوشی فوراً اپنے دوست کے گھر گیا۔ قصدت الی منزل صدیقی فی الحال وانا فرحان اشد الفرح، قصدت الی منزل صدیقی فی الحال وانا فرحان اشد الفرح۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ آدمی کتنا سخت اور کتنا ظالم ہے۔ قلت فی نفسی ما اقسى هذا الرجل واظلمه، قلت فی نفسی ما اقسى هذا الرجل واظلمه۔ یہ تعبیرات میں نے آج کے سبق سے نوٹ کی ہیں۔ یہ چند ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے اچھے اچھے جملے اور اچھی اچھی تعبیرات آپ کو آج کے سبق میں مل سکتی ہیں۔ ہم اس کتاب کو سبقاً پڑھا رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے انشاء کی مشق کراتے ہیں۔ انشاء ٹیلی گرام پر بنوائی جاتی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ چاہیں تو جڑ سکتے ہیں اور اپنی مشق جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحذاء الجدید، نیا جوتا۔ ثم دخل التنبوری الحمام، پھر تنبوری حمام میں داخل ہوا۔ وبقی فیہ زمنا طویلا، اور حمام کے اندر باقی رہا زمناً طویلا، کافی وقت تک۔ اب یہاں دیکھیے دخلہ کا استعمال ہوا ہے، دخل التنبوری الحمام، تنبوری داخل ہوا حمام میں، تو میں کے لیے الگ سے لفظ لے کر نہیں آئے، یہ نہیں کہا گیا کہ دخل التنبوری فی الحمام، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں بھلے ہی نہ کہا گیا ہو، دخلہ فی کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر فی کے بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر دونوں کی مثال جمع کر دی گئی ہیں۔ وہ آیت ہے نا کہ فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، ایک بار دخلہ کا استعمال فی کے ساتھ ہوا اور دوسری مرتبہ بغیر فی کے ہوا، وادخلی جنتی۔ ولما، اور جب خرج، وہ نکلا، من الحمامی، غسل خانے سے یا حمام سے، حمام کا ترجمہ حمام کیجئے کیونکہ وہ خاص قسم کے حمام تھے، خاص قسم کے غسل خانے تھے، آج کی طرح وہ غسل خانے نہیں تھے، اس لیے آپ اس کا ترجمہ حمام سے ہی کیجئے۔ الی حجرۃ الملابس، حجرۃ الملابس کہتے ہیں ڈریسنگ روم کو، یعنی وہ کمرہ جہاں کپڑے وغیرہ تبدیل کیے جاتے ہیں۔ تو جب وہ نکلا حمام سے ڈریسنگ روم کی طرف وہ گیا نکل کر، ارتدی ثیابہ، ارتدی یرتدی ارتداءً، کپڑے بدلنا، اس نے اپنے کپڑوں کو بدلا۔ وحانت منہ التفاتۃ، اور اس کی نگاہ پڑ گئی۔ حانت منہ التفاتۃ ایک تعبیر ہے، بہت اچھی تعبیر ہے، بہت کام آتی ہے، علاقے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، یہاں انہوں نے علاقہ تذکرہ نہیں کیا، مطلق اس معنی میں ہے کہ اس کی نگاہ پڑی، کسی جانب نگاہ پڑی، اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، آگے والے جملہ اس کی وضاحت کر دے گا۔ فرأى حذاء جدیدا، اس نے ایک نیا جوتا دیکھا، الی جانب حذائہ القدیمی، اپنے پرانے جوتے کے برابر میں۔ حذائہ القدیم، القدیم صفت ہے حذاء کی، ایک قاعدہ ہے کہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد میں آتی ہے۔ فقال فی نفسہ، تو اس نے اپنے دل میں کہا، ما اکرم ھذا الرجل، کتنا ہی کریم اور شریف ہے یہ آدمی، وہ اوفاہ، اور کتنا ہی وفادار ہے۔ اب دیکھیے ما اکرم، ما اوفا، یہ افعال التعجب میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ افعال تعجب جو ہوتے ہیں، یعنی وہ فعل جو تعجب کو ظاہر کرتا ہے، اس میں سے ما اکرم، ما اوفا، ما اکرم۔ اب دیکھیے ما اکرم اور ما اوفا، یہ دونوں کے دونوں، ما یہاں واو کی وجہ سے نہیں آیا، ضرورت نہیں پڑی واو لے آئے تو ما اکرم فعل تعجب ہے، ما افعلہ کے وزن پر، ما افعلہ اور افعل بھی، دو وزن عموماً فعل تعجب کے آتے ہیں، اور بھی آتے ہیں لیکن ان کا استعمال
بہت ہی زیادہ قلیل ہے، جو کثرت کے ساتھ استعمال میں آتے ہیں وہ ما افعلہ اور افعل بھی ہے۔ یہ فعل تعجب ہے، اس سے تعجب ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یہاں ہوا ہے ھذا الرجل، دیکھو لام کے اوپر زبر ہے، تو ترجمہ اس طرح کریں گے کہ یہ آدمی کتنا ہی کریم اور شریف ہے اور کتنا ہی وفادار ہے۔ فقط ابا لہو فضلہ، اس کے فضل و کرم نے انکار کیا، لہو اس سے، ومروءتہ اور اس کی غیرت نے انکار کر دیا اس سے، الا ان یہدی الیہ مگر یہ کہ وہ مجھے ہدیہ کرے، حذاء جدیدا ایک نیا جوتا، لیریحنی تاکہ وہ مجھے راحت پہنچائے، من ھذا الحذاء القدیم البالی اس بوسیدہ پرانے جوتے سے۔ شکراً لکا، اس نے اپنے من ہی من میں اس کا شکر ادا کیا، فقال فی نفسی، یہ ساری بات وہ اپنے من ہی من میں کہہ رہا ہے، اپنے دل سے کہہ رہا ہے، اور دل ہی میں کہا شکراً لہو، اس کا شکریہ، ما اکرمہ وہ کتنا کریم ہے، وما احسن ہدیتہ اور اس کا ہدیہ کتنا ہی اچھا ہے۔ اس طرح سے ترجمہ کریں گے، وما اسرع برہ اور اس کا نیکی کرنا کتنا ہی جلدی ہے، یعنی کہ وہ کتنی جلدی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے، صحیح ترجمہ یہ ہوگا۔ یہ سب کے سب فعل تعجب آ رہے ہیں، ما احسن، ما اسرع، ما اجمل، اس طرح سے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ سب فعل تعجب ہوتے ہیں۔ ہکذا اسی طرح سے، فلیکن الوفاء والمروءۃ وفاداری ہونی چاہیے، والمروءۃ اور غیرت ہونی چاہیے، خود ہی کہہ رہا ہے کتنا بڑا بے غیرت ہے۔ فإن خیر البر اعجلہ، اس لیے کہ جو سب سے اچھی نیکی ہے، سب سے اچھی بھلائی ہے، عاجلہ وہ ہے جو جلدی کی جائے۔ خیر البر عاجلہ یہ خاص قاعدے کے مطابق جملہ بنا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ قاعدہ ہم پہلے آپ کو پڑھائیں گے بعد میں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے، ابھی صرف ترجمے پہ اکتفا کر لیجئے۔ ثم اسرعت تنبوری، پھر تنبوری نے جلدی کی، فلبس الحذاء الجدید فی الحال، اور اس نے، یہاں فا کا ترجمہ ہر مرتبہ تو سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اور سے بھی کرتے ہیں، عبارت کے اندر روانی پیدا ہونی چاہیے، اس حساب سے ترجمہ کیجئے۔ پھر تنبوری نے جلدی کی اور اس نے فی الحال فوراً، فی الحال کا ترجمہ کریں گے فوراً، حال میں نہیں، فوراً نئے جوتے پہن لیے، وہو فرحان بھی اس سے خوش ہوتے ہوئے، اشد الفرح بہت زیادہ خوش۔ اب دیکھیے وہو فرحان کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اس سے خوش ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ جملہ حالیہ ہے، حالیہ جملہ ہے، اس لیے ترجمہ اپنے حساب سے کیجیے، اس طرح سے ترجمہ کیجیے کہ حال کا ترجمہ ہو جائے، اور وہ خوش تھا، اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور خوشی خوشی بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے اس نے فوراً وہ جوتے پہن لیے، یہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ۔ ومضى إلى بيته اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا، يحمد الحظ السعید، اب دیکھیے یہ حال ہے، یحمد اپنے گھر چلا، یحمد حمد تعریف کرتے ہوئے، الحظ السعیدہ اس نیک بختی کی، الذی اتاح له ہدیۃ بلا ثمن کہ جس نے اتاح له اس کو دیا، ہدیۃ ایک ہدیہ، بلا ثمن بغیر کسی قیمت کے۔ یہ دیکھیے اس کا چہرہ۔